سننے میں آیا ہے کہ اب اسرائیل نے ایران کے صوبہ شہر اصفہان پر حملہ کیا اور ایران کے ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے امید ہے انشاءاللہ مسلمانوں نے تو فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، فلسطینی مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا، فلسطینی مظلوم بچوں کا ساتھ نہیں دیا، فلسطینی مظلوم عورتوں کا ساتھ نہیں دیا، مسلم حکمرانوں نے، مسلم ممالک نے ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ دیندار طبقہ نے بھی ساتھ نہیں دیا، سوائے زبانی خرچ کے، سوائے زبانی کلام کے، سوائے زبانی باتوں کے، اور کچھ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایران کو اسرائیل پر مسلط کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل اس دنیا سے مٹ جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی اللہ تعالیٰ اسرائیل کا زمین سے نام و نشان مٹا دیں گے۔ ان کافروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان جب مقابلہ کا وقت آتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتے، موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کافروں کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ شراب ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ موت اور شہادت ہے۔ جن مسلمانوں کے ہاں موت اتنا زیادہ پسندیدہ چیز ہو، شہادت اتنی پسندیدہ چیز ہو، ان مسلمانوں کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی، بشرطے کہ مسلمان مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں، سینہ تان کر کھڑے ہوں، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی قدرت آ جائے گی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے اور کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب مسلمان جہاد کرتے کرتے شہید ہوتا ہے، جو انعام، جو بہت بڑی نعمت قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد، پل صراط سے گزرنے کے بعد، میزان پر اعمال تلنے کے بعد، جب یہ مسلمان، اولیاء اللہ، یہ سارے کے سارے نیک لوگ اور مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد سب سے آخر میں جنت الفردوس سے بھی بڑی نعمت جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ کی زیارت ہوگی۔ اور جو مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں، جیسے ہی دنیا میں جہاد کرتے کرتے شہید ہوتے ہیں، ابھی تک خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے۔ دوسرے نیک مسلمانوں کو جو نعمت سب سے آخر میں ملے گی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو وہ سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر مل جاتی ہے، موت آتے ہی مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کل قیامت والے دن سارے کے سارے مسلمان جنت کی نعمتوں کے اندر مصروف ہوں گے، عیش کر رہے ہوں گے، لطف اٹھا رہے ہوں گے جنت کی نعمتوں کا، مزے لے رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جو جہاد کرتے کرتے شہید ہوا، صرف یہ شہید کہے گا اللہ کو، اے میرے پروردگار، تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے، تیری جنت میں، تیری جنت کی نعمتوں میں وہ لطف نہیں ہے جو لطف مجھے شہادت میں آیا تھا، جو لطف مجھے مرتے ہوئے آتا تھا، قتل ہوتے ہوئے آیا تھا، شہید ہوتے ہوئے جو لطف مجھے آیا تھا، وہ لطف تو تیری جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت الفردوس کی نعمتوں میں بھی وہ لطف نہیں جو اللہ کے دیدار میں لطف ہے۔ جب شہید ہونے والا شہید ہوتے ہی اللہ کا دیدار کر لے، اتنا بڑا لطف اٹھا
ڈالے اس کو جنت الفردوس کی نعمتوں میں بھی لطف نہیں آئے گا۔ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہوں ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، اگر مسلمان مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ان مسلمانوں کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب والوں کا یہ عقائد نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب والا موت کو اتنا پسند نہیں کرتا، شہادت کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنی مسلمان شہادت کو پسند کرتے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، رنگ کے کالے ہیں، حبشی ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا تزوج، کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ شکل کا کالا ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، امیروں کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، غریبوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے کو رشتہ دار بھی زیادہ نہیں ہے، مجھ جیسے آدمی کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا الا تزوج، کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ پھر یہی عرض کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر پوچھا الا تزوج، کیا آپ شادی نہیں کرو گے؟ اس صحابی رضی اللہ تعالی نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ مجھ جیسے آدمی کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب الى بیت احد من الانصار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میں سے فلاں صحابی کے گھر چلے جاؤ اور اس کو جا کر پیغام دو، یقرأ علیکم السلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی نے جا کر اس انصاری صحابی کو جا کر کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام دے رہے ہیں۔ تو وہ صحابی اور صحابی کے گھر والے سارے کے سارے یہ سلام سن کر خوش ہو گئے، ان کا گھر خوشیوں سے بھر گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔